بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی پیارا واقعہ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جس نے اپنی زندگی کے 500 سال عبادت میں گزار دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا حالت اور اس کا واقعہ ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا اور وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کے دین کے اندر گھر بار کو چھوڑنا اور اپنی زندگی عبادت پر صرف کر دینا یہ جائز تھا، جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے، لیکن اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ ان شریعتوں کے اندر، بنی اسرائیل کی شریعت کے اندر رہبانیت جائز تھی، تو اس لیے وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں پر اس نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ اللہ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی فرما دیا کہ ایک انار کا درخت وہاں پر اگ گیا، اور وہ اس انار کے درخت سے وہ روزانہ ایک انار توڑ کر کھاتا اور ساتھ پانی پیتا۔ اسی حالت کے اندر وہ 500 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ جب اس کا آخری وقت آنے لگا، اس کو محسوس ہوا کہ اب میرا آخری وقت ہے، تو وہ اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، مجھے میری موت اس حالت میں دینا کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں اور اسی حالت میں اٹھایا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور وہ سجدے کی حالت میں ہی اس کو موت آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ اس کو موت آئی ہے، وہاں اللہ رب العزت نے گھنے درخت پیدا کر دیے کہ کوئی بھی آدمی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور وہاں دہشت اور اس جگہ پر رعب طاری کر دیا۔ یہ نہ ہو کہ کہیں لوگ اس کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ بیٹھیں اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا، اور اس کی جو قبر وغیرہ تھی اس کے ارد گرد بہت زیادہ گھنے درخت ہو گئے، اور لوگوں کو معلوم نہ ہوا کہ یہاں پر وہ دفن ہے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کے دربار میں جب اس کی حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب و کتاب لیا، اور لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تجھے اپنے فضل سے معاف کرتے ہیں اور تجھے جنت میں جانے کا جو ہے وہ پروانہ دیتے ہیں، تو جنت میں چلا جا۔ وہ عابد بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی، میں نے گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، آج تو مجھ سے فرما رہا ہے کہ میں تجھ کو اپنے فضل سے جنت میں بھیجتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگا کہ میری وہ عبادت 500 سال کی کہاں جائے گی؟ میں نے وہ جو سجدے کیے، میں نے وہ نمازیں پڑھی، میں نے وہ روزے رکھے، میں نے جتنی بھی عبادت کی، وہ کہاں جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ جہنم کی طرف، جہنم میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ بہت ہی دور اس کو رکھنا۔ چنانچہ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو جہنم کی طرف لے گئے، جہاں تک جہنم کی لو اور گرمی اس تک پہنچنے لگی، فرشتے وہاں تک اس کو لے گئے۔ تو جیسے ہی وہ جہنم کے قریب ہوا، اس گرمی کی وجہ سے اور جہنم کی لو کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوا، اور اس کا گلا خشک ہونے لگا، اور وہ خشکی کی وجہ سے پیاس جو ہے وہ اس کو لگ گئی۔ تو تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے کہ ایک آدمی پانی جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے، تو وہ اس کو اشارہ کرتا ہے کہ مجھے پانی پلا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں پانی پلاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، اس پانی کے بدلے میں مجھے 500 سال کی عبادت چاہیے، اگر تو وہ مجھے دے سکتا ہے تو پھر میں پانی پلاتا ہوں۔ تو اس عابد نے کہا ہاں میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، وہ تو لے لے اور پانی میں تجھے دیتا ہوں۔ تو اس نے وہ عبادت اس پانی پلانے والے کو دے دی، اور پانی پلانے والے نے اس کو پانی پلایا۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس
عبادت گزار بندے کو، عابد کو اللہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں اب بتاؤ تیرے پاس کیا ہے، بلکہ اب یہ بھی مجھے بتاؤ کہ جتنی بھی توانائی میں نے تجھے دی تھی، یہ زندگی میں نے تجھے دی تھی، یہ کھانے پینے کی نعمتیں اور یہ آنکھیں اور یہ ہاتھ، یہ تیرا جسم، یہ سارا میری طرف سے نعمتیں تھیں، اب تم وہ عبادت جو 500 سال تو نے کی وہ تو پانی کے بدلے میں دے آیا، اب تیرے پاس کیا ہے؟ بلکہ میں نے تو اس سے بڑھ کر بھی تجھے نعمتیں عطا کی تھی، اب ان کا تو مجھے کیا، اس کے بدلے میں مجھے کیا دے گا؟ تو اس کے واقعی ذہن کے اندر بات آئی کہ جو ہم جنت کے اندر جائیں گے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ تو دوستو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، انسان اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاتا بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے جاتا ہے۔ یہ اعمال اللہ کے فضل کا ذریعہ بنیں گے، یہی وجہ ہے کہ جو نیک آدمی ہوگا وہ جب نیک اعمال اللہ کے پاس لے کر جائے گا تو ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اس لیے اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور اعمال کر کے کوئی نیک عمل کر کے اس پر اترانا نہیں چاہیے، اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور شیئر بھی کیجئے گا۔ انشاءاللہ جتنا آپ شیئر کرتے جائیں گے اس کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملتا جائے گا۔